बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे उस हवाले से कि गुज़िश्ता दिन आपने देखा होगा कि ज़राए अबलाग पर एक ख़बर गर्दिश कर रही थी FBR के हवाले से, और वो ख़बर ये थी कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद यूसुफ हैदर शेख साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये पूरी एक कहानी है इसके पीछे कि मुअत्तल क्यों किया गया, वजह क्या बनी, और फिर जब मुअत्तल कर दिया गया फिर उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अवेज़ा किया गया, अपलोड किया गया, फिर उसके बाद उसको रिमूव भी कर दिया गया, फिर कुछ वक्फे के बाद दोबारा से अपलोड कर दिया गया, और फिर उसके बाद अगले दिन दोबारा से जो है वो रिमूव करने के बाद फिर अपलोड किया गया। ये ऐसा क्यों होता रहा। फिर उसके बाद एक और ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेटर जो था वो अपलोड किया गया, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और लास्ट में हम ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल इस हवाले से कायम कर दिया गया है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या लगाई गई हैं, और FBR और अदालत के माबैन क्या चल रहा है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि चीफ़ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लार्ज टैक्स पेयर इस्लामाबाद यूसुफ हैदर शेख साहब को 120 रोज़ के लिए मुअत्तल किया गया है, जिसके लिए 23 अप्रैल को बाकायदा से FBR की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन अपलोड होता है जिसमें यह डिटेल लिखी जाती है कि ग्रेड 21 के चीफ़ कमिश्नर इनको मुअत्तल कर दिया गया है, और ये इनके मुअत्तल होने का ये जो दुरानिया रहेगा सस्पेंशन का, ये 120 रोज़ का होगा। अब ज़ाहिर है ये एक इतने सीनियर अफसर के लिए एक सुबकी होती है, और बीइंग एक इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा इदारा, उसके इतने बड़े अफसर के लिए इस तरह का मुअत्तल होना बज़ाहिर उसमें कोई बहुत बड़ी वजह भी नहीं है कि उनको मुअत्तल हो गया वो, और या उसके पीछे कोई करप्शन की दास्तान थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है 120 रोज़ के लिए मुअत्तल होना ये अपने तय एक सुबकी का मामला ज़रूर था, जिससे बचने के लिए इन्होंने ये किया कि वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन जो है ये रिमूव कर दिया गया। अब जब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का पावर है, उसके बावजूद इसको दोबारा से अपलोड करना पड़ा, और 23 अप्रैल को इस लेटर को दोबारा से जो है वो रिमूव कर दिया गया शाम के वक्त। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश करने लगी कि FBR की वेबसाइट पर ये सस्पेंशन का नोटिफिकेशन था जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको पहले अपलोड किया गया, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ गर्दिश करने लगी, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म हाउस का खुसूसी सेल भी इस पर कायम है और वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, तो और दूसरी तरफ RTI एक्ट जो है उसकी भी सरी खिलाफ वर्जी थी कि आप कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऐसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेटर है, उसको वेबसाइट पे अवेज़ा नहीं करते और किसी मालूमात को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी RTI एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी है। उसके बाद इसको 24 अप्रैल को दोबारा अपलोड कर दिया जाता है। ताहम इस दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा होती है कि बैक डेट में यानी कि 22 अप्रैल को एक और FBR की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जो है वो अवेज़ा होता है, और उसके मुताबिक यूसुफ हैदर शेख साहब जो हैं चीफ़ कमिश्नर जो थे इनलैंड रेवेन्यू के इस्लामाबाद के, इनका एक ओहदा दे करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कराची में, और इनको डायरेक्टर जनरल स्पेशल इनिशिएटिव का चार्ज दिया जाता है 22 अप्रैल को, और इनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से कराची कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ चीफ़ कमिश्नर कारपोरेट इश्तियाक अहमद खान साहब जो हैं उनका ट्रांसफ़र इनकी सीट पर 22 तारीख को कर दिया जाता है, और उसके लिए जो उनकी सीट खाली होती है अपनी कारपोरेट टैक्स की, उसकी इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद इश्तियाक साहब को दे दी जाती हैं, और उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इसकी यूसुफ हैदर शेख साहब वाली ज़िम्मेदारियाँ उनको बुनियादी करार दी जाती हैं और दूसरी इजाफ़ी करार दी जाती हैं। अब ये एक नोटिफिकेशन भी FBR की वेबसाइट पर 22 अप्रैल का अवेज़ा हो जाता है। अब जब ये मामला सामने आया तो फिर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए कि हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि 23 तारीख को एक लेटर उनका निकला बीइंग चीफ़ कमिश्नर, उनको मुअत्तल किया गया, और आप 22 तारीख को उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल के ओहदे पे स्पेशल इनिशिएटिव के। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने जो 23 तारीख को लेटर निकाला था वो उसी डिग्नेशन का क्यों नहीं था, और फिर अगर ये 22 तारीख को इनको ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है कराची में, तो इनके लिए वो नोट शीट कहाँ है, इनके लिए अप्रूवल कहाँ से ली गई थी, इनका आउटवर्ड इनवर्ड नंबर क्या था उसका, ये सारी चीज़ें भी ज़ाहिर है इसको लेकर के सवालात हुए।
اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی منظوری کے والے سے بھی بات ہوئی کہ یہ آپ نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی منظوری لی ہے یہ کہاں ہے. سوالات اٹھنا شروع ہوئے تو 23 اپریل کا یہ جو 22 اپریل کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو بھی پھر ویب سائٹ سے 23 اپریل کو دوبارہ سے ریموو کر دیا گیا. اب سوالات کے ظاہر جوابات دینا ممکن نہیں تھا تو اس کو ریموو کر دیا گیا اور یہ ایسے ہی کر دیا گیا کہ کہانی کچھ تھی ہی نہیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس لیول کی یہ صورتحال ہو رہی تھی, کس لیول پہ اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا, اور اتنا بڑا بھنڈ جو ہے وہ ایف بی آر کے افسران نے یہ کیا ہے کہ ظاہر یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے تھے. اور سوالات سامنے آنے پر جب ان کو غلطی کا احساس ہوا کہ یہ مزید غلط ہو گیا تو بیک ڈیٹڈ میں جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا تھا ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کا, اس نوٹیفیکیشن کو بھی انہوں نے منسوخ کرنے کے لیے ایک اور نوٹیفیکیشن اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کیا. اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ جو گزشتہ روز یعنی کہ 22 تاریخ کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, اپلوڈ ہوا تھا, اس میں شیخ نمبر فلاں جو ہے یعنی کہ اس میں یوسف حیدر شیخ صاحب کے حوالے سے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا لکھا ہوا تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 22 تاریخ کا ایک نوٹیفیکیشن تھا اس پر عمل درآمد ہوا ہی نہیں تھا. 23 تاریخ کو ایک سسپینڈ ہونے کا, ان کا معطل ہونے کا لیٹر نکل گیا, تو آپ 24 تاریخ کو دوبارہ کیسے ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ 22 تاریخ کو فلاں جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ سسپینڈ ہو گیا. بہرحال اس میں آنے والے وقت میں اگر انکوائری ہو تو یہ کچھ لوگوں کے سر پہ مزید چیز جائے گی کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور کس کی اجازت سے کیا اور کیوں کیا اور اس کے در مقاصد, اس کے پیچھے در پردہ مقاصد کیا تھے. اب ہم آپ کو اس اسٹوری میں وہ صورتحال بتاتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیوں, یعنی کہ یوسف حیدر شیخ صاحب کا ٹرانسفر کیوں ہوا. ان کا ٹرانسفر اس لیے ٹرانسفر نہیں, ان کو معطل کیوں کیا گیا. تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں ذرائع کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایل ٹی او اسلام آباد کی طرف سے ایک کیس چل رہا تھا اور اس میں چیف جسٹس نے ایف بی آر کے جو وکیل ہیں انہوں نے ان سے ٹائم لیا کہ ہمیں شارٹ ٹائم ایڈجرنمنٹ کے لیے دیا جائے. تو چیف جسٹس برہم ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ ایک کیس چل رہا ہے اور آپ اس میں ٹائم کیوں لے رہے ہیں, تو آپ فری کے مخالف ٹائم لے تو سمجھ آتا ہے, خود ایف بی آر اس میں ٹائم کیوں لے رہا ہے. تو اس پر وہ برہم ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ شکایت بہت اوپر تک چلی گئی, چونکہ وزیر اعظم آلریڈی عدلیہ سے شکایت کر چکے تھے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں, تقریباً 3 کھرب کے قریب جو حکم امتناعی ہے کیسوں پر, ٹیکس کے کیسوں پر. تو یہ اگر اس پہ حکم امتناعی عدالتیں نہ دیں تو یہ ملکی خزانے کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس پر ظاہر ہے عدلیہ نے بھی پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے چیف جسٹس سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ جتنے بھی ایف بی آر کے اس طرح کے ٹیکس ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کو جلد از جلد نمٹایا جائے اور حکم امتناعی جو ہیں وہ ختم کیا جائے. تو اب دوسری طرف پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ ایف بی آر کے ایک افسر وکیل جو ہیں وہ جا کر کے شارٹ ایڈجرنمنٹ کی درخواست کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ یہ شکایت وزیر اعظم پاکستان کے پاس جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ تو ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایف بی آر کا اپنا رویہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف کیسوں کی تیاری میں نہیں ہوتے بلکہ وہ آ کر کے شارٹ ایڈجرنمنٹ کا وقت لیتے ہیں اور جس کا فائدہ لامعالی سیکنڈ پارٹی کو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ محمد بن ماجد ایڈوکیٹ تھے اس میں, اور ان کو پھر فوری طور پر ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ کیس ان سے لے کر کے اسامہ شاہد ایڈوکیٹ کو دے دیا جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خاتون افسر ابھی تعینات ہوئی ہیں کوثر صاحبہ, ان کو اندازہ نہیں تھا اس سے, اور وکیل نے یہ کیس بھی سٹڈی نہیں کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شارٹ ٹائم دے دیا جائے کہ میں اس کیس کو پریپیئر ہو کر کے پھر نیکسٹ ڈیٹ پر اس پر میں بات کر سکوں. تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور بات اوپر چلی گئی. پھر باقاعدہ سے وزیر اعظم ہاؤس سے ایک پریس ریلیز بھی اس معاملے پر جاری کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کو وزیر اعظم ہاؤس کے خصوصی سیل مانیٹر کر رہا ہے اور جن لوگوں نے اس طرح کی کوتاہی کی ہے, غفلت برتی ہے, ان کے خلاف انکوائری بھی کی جائے اور تاکہ یہ پتہ چل سکے یہ کہ معاملہ کیوں ہوا ہے. اب دوسری طرف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایف بی آر کے پورے پاکستان میں جو ہائی پیمانے پہ بڑے بڑے کیسز ہیں ٹیکس ریلیٹڈ جن پر حکم امتناعی ہے, انہیں جلد از جلد نمٹانے کے لیے بات کر لی گئی ہے کہ عدالتوں سے جس طرح کا ماضی میں اسٹے مل جاتا تھا, حکم امتناعی مل جاتا تھا ٹیکس پر, اب ویسا نہیں ہوگا اور اب جلد از جلد کیسوں کو نمٹایا جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح کی جو ایف بی آر کے آفیسرز کی چالاکیاں ہیں یہ بھی ظاہر ہے ادارے کے لیے کسی بھی طور سود مند نہیں ہیں, ان میں بھی رکاوٹ ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے یوسف حیدر شیخ صاحب سے بھی کل بات کی تھی, ان کا موقف
اس پہ لیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ جی معاملہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے وکیل نے شارٹ ججمنٹ کا ٹائم لیا تھا، اور عدالت کی طرف سے جو ہے وہ اس پر کہا گیا کہ آپ شارٹ ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم کیوں لے رہے ہیں. تو اس طرح سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ سارا ہوا ہے. پھر آج صبح انہوں نے ہمیں ایک اور اس پہ سٹوری بھیجی اور بتایا جی کہ یہ آج ایک انگریزی اخبار میں اس پہ ڈیٹیل سٹوری آئی ہے، جس کا ماخذ بھی تقریباً ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وجہ یہی تھی کہ گزشتہ برس جو ہے وہ ایک اسلام آباد لارج ٹیکسس ڈپارٹمنٹ نے ایک کمپنی کا جو ہے وہ آڈٹ کرنے کے حوالے سے اور وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے ایک کیس کیا تھا، جس میں سیکنڈ پارٹی نے جا کر کے حکم امتناعی لیا اور اس پر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، جس پر جا کر اب یہ والی چیز سامنے آئی. پھر ان افسر صاحب کا جو ہے وہ یوسف حیدر شیخ صاحب کا ان کو معطل کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ جو صورتحال ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں نکالے گئے ان کو ڈائریکٹر جنرل بنا کر کے کراچی میں، کیونکہ جب کوئی افسر معطل ہوتا ہے اور اس کی کوئی انکوائری اگر چلتی ہے، پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو وہ اسی اسٹیشن پر ہوتی ہیں جس اسٹیشن سے ان کو معطل کیا جاتا ہے. تو چونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور 4 مہینہ ایک بڑا وقت ہے، تو 4 مہینے جب یہ یہاں رہیں گے اور ان کو جو انکوائری میں پروسیڈنگ ہوں گی، ان کو آنا جانا ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے اور سبکی سے بچنے کے لیے یہ لیٹر نکالا گیا تھا کہ ان کو ڈائریکٹر جنرل بنا کر کے کراچی اسٹیشن کر دیا جائے. اگر معطلی کا لیٹر آتا بھی ہے تو وہ کراچی اسٹیشن کا ہوگا، تو ان کی جو انکوائریز اور یہ چیزیں ہوں گی یہ کراچی میں ہوں گی، تو اس وجہ سے شاید کچھ بچت کے راستے ہوں. تو اب ظاہر ہے اتنے سنگین الزامات تو اس پہ ویسے بھی اس معاملے میں نہیں ہے. یہ معاملہ ایک کیونکہ ٹیکنیکل ایشو تھا، جس کی وجہ سے ان کو معطل کیا گیا، اور اب وہ اسلام آباد میں ہی ہونے کے باوجود جو ہے وہ سسپینڈ ہوئے ہیں، اور ان کا جو اسٹیشن تصور کیا جائے گا وہ اسلام آباد ہی تصور کیا جائے گا. آنے والے وقت میں FBR سے ریلیٹڈ متعدد اسکینڈلز کی چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں، جس سے ہم آپ کو اویئر کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.